کہ آپ پلیز یہ بتائیے گا کہ جنات کی کیا حقیقت ہے، کیا وہ اس دنیا میں آیا کہ موجود ہیں یا نہیں ہیں، اور کس طرح سے ہماری زندگیوں کو افیکٹ کر سکتے ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، نفر من الجن، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام ہم سب کے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ جنات کی حقیقت کیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید اس کے بارے میں ہمارے لیے کیا رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پورا ایک چیپٹر ہے سورہ جن کے نام سے، اور جنات کی آگاہی ہے اور عالم انسانیت کے بارے میں ایک پیغام ہے کہ جنات اس روئے زمین پر موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو سب سے پہلی ورس ہے سورہ جن کی، اس میں نفر من الجن، جنات کی پوری ایک جماعت نے آ کے قرآن مجید فرقان حمید کی سماعت کی تھی، اور پھر قرآن کی اگلی ورس بتاتی فآمنا بھی، جب انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو سنا اور سننے کے بعد اس پر ایمان لیا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم چلتی ہے کہ جنات کا وجود ہے، جنات وجود ہے، اس روئے زمین پہ جنات ہیں، انسان ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوسری مخلوقات ہیں۔ اللہ کی مخلوقات کے اندر جن بھی ہے، جن مخلوق ہے۔ اور علامہ راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے اس کو لکھا، لسان العرب کے اندر صاحب لسان العرب نے لکھا ہے کہ جنات کے معنی ہے مخفی، چھپی ہوئی کوئی چیز۔ جنات کے معنی اگر آپ لغت عرب کے اندر دیکھیں، عربی زبان کے اندر لکھیں، تو عرب جن بولتے ہیں اسے ہیں کہ جو چیز مخفی ہو، جو آپ کی ظاہری آنکھ سے آپ اسے نہ دیکھ سکیں۔ تو نفر من الجن، جنات کی ایک گروہ نے آ کے قرآن کو سنا۔ اب قرآن کو گروہ نے سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس کی جو ہے رہنمائی کرتی ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قبائل صحابہ کرام میں سے ہیں اور بہت مشہور صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے کے ایک پہاڑی پہ گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بٹھایا اور ایک لائن کھینچی اور کہا اے عبداللہ ابن مسعود اس لائن کو کراس مت کرنا جب تک میں نہ کہوں، اور کہا کہ پھر مجھے کہا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرو۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا شروع ہوئی، پھر ایسا ہوا کہ ایک بادل سا آیا، زمین سے لگا ہوا ایک بادل سا آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں غائب ہو گئے۔ میں گھبرا کے اٹھنا چاہا اور میں نے تلاوت کو موقوف کر دیا، ختم کر دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ اے عبداللہ ابن مسعود قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو جاری رکھو۔ اور جب میں نے تلاوت کو جاری رکھا، پھر کچھ دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہوا، نبی علیہ السلام ظاہر ہوئے اور پھر میرے درمیان آ کے موجود ہوئے۔ تو اس واقعے سے بھی نکلتا ہے کہ جنات ہیں، موجود ہیں، اور جنات قرآن مجید فرقان حمید کو سنتے ہیں۔ جنات مسلمان بھی ہیں، جنات کافر بھی ہیں۔ جس طرح گروہ ہیں انسانوں کے اندر کہ مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، مجوسی ہیں، اسی طرح جنات کے اندر بھی ہیں، اور ہمارے ارد گرد ہیں۔